السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے طب عہدی اموی میں۔ اموی عہد کو عہد بن بامیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب عہد خلافت کے بعد اسلامی حکومت کی باغ ڈور امویوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ امویوں کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ اموی حکومت میں کل ملا کر 16 خلفاء ہوئے جنہوں نے کے بعد دیگر حکومت کے فرائض انجام دیے۔ پہلے اموی خلیفہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان تھے اور آخری اموی خلیفہ مروان دوم۔ کل ملا کر اموی حکومت کا زمانہ اقتدار 89 سال کا رہا۔ عہد اموی اور طب۔ حالانکہ اموی دور اسلامی فتوحات کا دور کہلاتا ہے، فتح یعنی کہ ان کی جیت، ٹھیک ہے، مگر اس دور میں بھی مسلمانوں کے ذریعے جو علمی و فنی خدمات انجام دی گئی وہ قابل ستائش ہے۔ اموی دور میں ایک سے بڑھ کر ایک مشہور و معروف اطباء، کیمیائیہ یعنی کہ ٹھیک ہے، جو کیمسٹری جن کو آتی تھی پیدا ہوئے، جو خلفاء بن بامیہ کی علم پروری کا ہی نتیجہ تھا۔ مسلمانوں میں طب اور خاص طور سے علم کیمیا سے رغبت اسی دور میں پیدا ہوئی۔ اموی دور میں طب کو نہ صرف علمی و فنی اعتبار سے فروغ ملا بلکہ عملی اعتبار سے بھی بہت سی سرگرمیاں عمل میں آئی۔ اس دور میں مریضوں کے علاج و معالجہ کے لیے شفا خانوں کا قیام عمل میں آیا، یعنی ہاسپٹل کھلوائے گئے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ایک شفا خانہ قائم کروایا جس کو ولید کا شفا خانہ کہتے تھے۔ اس شفا خانے کو دنیائے عرب کا سب سے پہلا شفا خانہ کہا جا سکتا ہے۔ دنیائے عرب کا سب سے پہلا شفا خانہ کہا جا سکتا ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہی 705 AD میں جزامیوں کے لیے بھی ایک شفا خانہ مشق میں قائم کیا جہاں ان کے رہنے اور کھانے پینے کا معقول انتظام تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنے رعایا کے لیے اور بھی رفاہی کام انجام دیے۔ اس نے تمام معذوروں یعنی کہ جو لاچار ہوتے معذوروں کو ایک فہرست میں درج کیا اور ان کے نام وظائف جاری کیے۔ خلیفہ ولید کے بعد ملک کے طول و عرض میں کثرت شفا خانوں کا قیام عمل میں آیا۔ اموی دور میں جندی شاہپور کے شفا خانے نے کافی ترقی کی۔ اموی دور کے اطباء اور مشہور کیمیائیہ یعنی جو کیمسٹ ہوتے ہیں۔ ابن اسال مشہور اموی خلیفہ امیر معاویہ کے دربار میں ایک عیسائی طبیب ابن اسال تھا۔ یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے امیر کی خواہش پر علم طب کی کتابوں کو یونانی زبان سے عربی زبان میں بذریعہ ترجمہ منتقل کیا تھا۔ ابن اسال ایک بہترین معالج تھا، یعنی علاج کرنے والا تھا، اور خاص طور سے علم السموم کی اچھی معلومات رکھتا تھا۔ ماسر جویل بصری امیر معاویہ کے دور میں ایک اور طبیب فاضل ماسر جویل بصری کی طبی خدمات قابل قدر ہیں۔ یہ بصرہ کا باشندہ تھا، اس لیے بصری کہلایا۔ یہ اموی دور کا ایک اہم طبیب اور مترجم شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے مدرسہ جندی شاہپور سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مطلب ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر جو اچھے اطباء ہیں وہ ہمارے جندی شاہپور کے ہیں۔ بعد میں بصرہ میں مطب کرتا رہا۔ اس نے طبابت کے علاوہ ترجمہ ٹرانسلیشن، تصنیف یعنی رائٹر و تالیف کا بھی کام انجام دیا۔ اس کی کتبوں میں کتاب ابدال ادویہ، اسی کتابوں میں یعنی کتاب ابدال ادویہ، کتاب الاغذیہ اور کتاب فی امراض العین یعنی آنکھوں کا مرض قابل ذکر ہے۔ خالد بن یزید اموی شاہی زادے خالد بن یزید کی علمی و فنی خدمات علم طب و کیمیا کے تعلق سے اموی دور کا افتخار ہے۔ خالد بن یزید کی علم پروری کی وجہ سے علم طب اور کیمیا سے متعلق یونانی کتب کے عربی تراجم عمل میں آئے۔ خالد نے بذات خود بھی طب اور کیمیا کی تعلیم حاصل کی اور اپنے علم کی تسکین کے لیے حکومت سے برداری اختیار کی۔ بعد میں وہ اتنا بڑا فاضل ہوا کہ اس کو حکیم ابی مروان کے لقب سے نوازا گیا۔ حالانکہ خالد کی علم طب میں معلومات کم نہ تھی لیکن پھر بھی طبیب سے زیادہ بحیثیت کی مادہ مشہور ہوا۔ اس نے تصنیف و تالیف میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی۔ جابر ابن حیان
اموی دور کی ایک اور مشہور معروف شخصیت جابر ابن حیان ہے۔ حالانکہ جابر نے طبیب کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، لیکن کیماگر کے طور پر شہرت پائی۔ علم کیما میں جابر نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ غیر معمولی ہیں اور آج جدید کیمسٹری کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں۔ تیازوق اموی دور کا ایک نامور طبیب تیازوق بھی ہے۔ یہ ایک صوبہ کے گورنر حجاج بن یوسف سقنی کے دربار میں طبیب تھا۔ تیازوق اپنے فن میں کامل تھا، خاص طور سے حفظان صحت کی معلومات پر عبور رکھتا تھا اور علاج بتدبیر جیسے زکام، فسد، قے اور اسہال سے علاج کرنے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی حجاج بن یوسف اس کو پسند کرتا تھا، جبکہ حجاج انتہائی ظالم طبیعت کا آدمی تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تیازوق نے تصنیف کا کام بھی انجام دیا ہے۔ اس کی مشہور کتابوں میں کتاب الابدال، قصیدہ حفظ صحت اہم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اموی دور میں مسلمانوں کی علمی و فنی خدمات اس درجہ کی تھی کہ جن پر ناز کیا جاتا ہے۔ یہ دور عربی علوم و فنون کی ترقی کی بنیاد ثابت ہوا، جس میں ابن عساکر، خالد بن یزید، جابر ابن حیان اور تیازوق جیسے اطباء کی مادہ پیدا ہوئے۔ شکریہ۔